میں جوانوں کی خدمت میں عرض کر رہا ہوں، جوانوں پتہ نہیں یہ رمضان المبارک کے بعد اگلا رمضان ہمیں نصیب ہوگا کہ نہیں ہوگا، یہ لطافتیں ہمیں نصیب ہوں گی کہ نہیں، یہ سحری کی برکتیں نصیب ہوں گی کہ نہیں، یہ افطار کی لذتیں نصیب ہوں گی کہ نہیں، یہ قبولیت کے لمحات نصیب ہوں گے کہ نہیں۔ خدا را آخری جمعۃ المبارک ہے رمضان شریف کا، عہد کریں اپنے دل کے ساتھ اور اپنے رب کے ساتھ کہ ہم اپنے دلوں کا رخ فقط رسول اللہ کی طرف رکھیں گے، ہاتھ اٹھا کر ایسے، ہم اپنے دلوں کا رخ رسول اللہ کی طرف رکھیں گے، ہم اپنے دلوں کا رخ رب العالمین کی طرف رکھیں گے۔ ہمارے دلوں میں محبت ہوگی تو قرآن کی ہوگی، ہمارے دلوں کے اندر محبت ہوگی تو رب رحمان کی ہوگی، نہ رسول اللہ کے سوا کسی اور کی قوت کو دیکھیں گے، نہ طاقت کو دیکھیں گے، نہ کسی اور سے متاثر ہوں گے۔ اور حضرت سیدنا صدیق اکبر نے جو عشق رسالت کا جام پی کر کہا تھا کہ میری تو کیفیات میں سے کیفیت یہ بن گئی، دل چاہتا ہے بولوں تو رسول اللہ کا نام لو، آنکھیں کھولوں تو مصطفیٰ کا جلوہ والضحیٰ دیکھوں، رب مجھے مال عطا کرے تو میں رسول اللہ کے قدموں پہ نچھاور کرتا چلا جاؤں۔ آپ جمعۃ المبارک کا دن ہے، آخری لمحات رمضان المبارک کے آخری ایام ہے، اپنے آپ سے عہد کر لیں۔ کیا آج رمضان المبارک کا تقدس پامال نہیں کیا جا رہا؟ کیا مسجد نبوی کی توہین نہیں کی گئی؟ مجھے اس بات سے غرض نہیں ہے کہ وہ کون تھا، ہم سمجھتے ہیں کہ جس نے ممتاز قادری کو پھانسی دی اللہ رسول کی بارگاہ سے مردود ہو گیا، اور ہم یہ بھی نظریہ رکھتے ہیں کہ جس نے رسول اللہ کو گالیاں دینے والی آسیہ کو یہاں سے باعزت روانہ کیا اللہ رسول کی بارگاہ سے، وہ بھی مردود ہو گیا۔ لیکن کیا آج یہ قوم اس قدر گر گئی کہ اپنی سیاسی محبتوں کی وجہ سے رسول اللہ کی بارگاہ کا ادب بھول گئے، خدا کی بارگاہ کا ادب بھول گئے؟ ہمیں تو امام نے پیغام دیا تھا کہ اے پائے نظر ہوش میں آ، کوئے نبی ہے، آنکھوں سے چلنا بھی یہاں بے ادبی ہے۔ اس لیے میرے عزیزوں میرا پیغام یاد رکھو، پتہ نہیں ہم آئندہ سال رمضان میں تمہارے ساتھ ہو نہ ہو، تم ہمارے ساتھ ہو نہ ہو، جتنا زندگی اللہ رب العالمین نے باقی رکھی ہے نیت کرو کہ ہم اپنے دلوں میں رسول اللہ کے علاوہ کسی کو جگہ نہیں دیں گے انشاءاللہ۔ آپ کی انشاءاللہ مٹھی ہو گئی، آپ کی سیاسی دعوتیں ہیں، محبتیں ہیں، آپ رکھیں، لیکن سیاسی محبتوں کو خدائیت کا درجہ نہ دیں، ان سیاسی لیڈروں کو خدا نہ بنائیں، اس لیے کہ خدا وحدہ لا شریک ہے، اس خدا کا محبوب بھی واحد ہے اور وہ خاتم النبیین ہے، عزتوں کے لائق، اور اس کی بارگاہ کا ادب یہ۔ حضرت سیدنا فاروق اعظم رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے ایک شخص کو نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے حرم شریف میں قدرے اونچی آواز میں الفاظ ہیں روایت کے، قدرے اونچی، ایک ہے چیخ کر چلانا بولنا، ایک ہے قدرے اونچی آواز میں بولنا، قدرے اونچی آواز میں دیکھا۔ حضرت سیدنا فاروق اعظم جلال میں آ گئے، فرمایا اوے بندے تو کون ہے، کہاں سے آیا ہے؟ عرض کی جی میں فلاں علاقے سے آیا ہوں۔ فرمایا اگر تو مکہ شریف کے رہنے والا یا مدینہ شریف کے رہنے والا ہوتا تو عمر تجھے سخت سزا دیتا، اس لیے کہ جو محبوب کی نگری کے قریب رہتے ہیں وہ جانتے ہیں رسول اللہ کی بارگاہ کے آداب کیا ہیں۔ تو باہر سے آیا ہے، تجھے آداب رسالت کا پتہ نہیں تھا، اس لیے تجھے چھوڑ رہا ہوں، اور اگر تو اس علاقے کا ہوتا تو میں تجھے سخت سزا دیتا۔ اور لا تقدموا بین یدی اللہ لا ترفعوا اصواتکم فوق صوت النبی۔ یار یہ کیا تماشا ہے، کبھی کوئی نعرے لگ رہے ہیں، کبھی کوئی، اچھا کل کو کوئی اور جائے گا پھر یہ تماشا ہوگا۔ میں مطالبہ کرتا ہوں، مطالبہ بھی بندہ کس سے کرے، کس کے سامنے اپنا دکھڑا رکھے، لیکن میں اپنی قوم کی خدمت میں عرض کرتا ہوں میرے عزیزوں، خدا کے لیے ان سیاسی خداؤں کی پوجا چھوڑ دو، اپنے دلوں کو پاک کرو رسول اللہ کی محبت کے لیے، اپنے دلوں کو پاک کرو رب العالمین کی اطاعت کے لیے، انشاءاللہ تعالی زندہ رہیں گے، خیر پر رہیں گے، دنیا سے جائیں گے، خیر سے جائیں گے انشاءاللہ۔ لیکن جو اس وقت حالت بن گئی، یارا تماشا لگا رکھا ہے۔ کل سے یہ واقعہ پیش آیا، جو یعنی ان کے حامی ہیں وہ کچھ کہی جا رہے ہیں اور جو ان کے حامی ہیں وہ کچھ کہہ جا رہے ہیں۔ میرا سوال یہ ہے، رک جاؤ کچھ لمحوں کے لیے، خدا کے لیے ٹھہرو۔ آپ کی سیاسی محبتیں، عداوتیں، نفرتیں اپنی جگہ، لیکن یہ دیکھو بارگاہ کون سی ہے۔ جبریل امی بھی حاضر خدمت ہوں تو دروازے پہ دستک نہ دیں، یارا کچھ تو خدا کا خوف کرو۔ اور میری قوم کے جوانوں ہاتھ باندھے ہوئے ہیں، اخیر ہو گئی جے، اخیر ہو گئی جے،
نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم جب فاتح بن کے داخل ہوئے نا، فرمایا صرف گستاخ کو قتل کیا جائے مکہ شریف کی حدود کے اندر، بقیہ سب کے لیے معافی۔ اور یہاں حالات وہاں جا کر بھی نہیں چھوڑتے یارا۔ میری قوم میرے بارے میں جانتی ہے کہ میں بڑا آزاد خیال آدمی ہوں، نہ میں ان سے متاثر ہوں، نہ ان سے متاثر ہوں، نہ ان سے متاثر ہوں۔ میں فقط رسول اللہ کے دین سے متاثر ہوں، میں اللہ کے قرآن سے متاثر ہوں، اور چاہتا ہوں کہ میری قوم اسی نظریے پر آ جائے۔ اور آپ اگر اپنے مزاج نہیں بدلنا چاہتے، اللہ رب العالمین قرآن میں کئی سارے مقامات پہ مختلف وعیدیں فرما چکا۔ فرمایا اگر قوم اللہ کے دین کے لیے کھڑی نہیں ہوگی، اپنے آپ کو خالص نہیں کرے گی، ان قریب اللہ رب العالمین ان کی جگہ اور لے آئے گا۔ آپ اگر میرے عزیزو ان سیاسی مداریوں کی پوجا کرتے رہیں گے اور ان کو اپنا خدا بنا کر بیٹھے رہیں گے تو رب کو آپ کی کوئی پرواہ نہیں۔ رب بے نیاز ہے، رب کو ہم سے کروڑ درجے اعلیٰ افضل ستھرے بندے میسر ہیں اس کو اپنی عبادت کے لیے۔ آپ بدلیں اپنے آپ کو، اور جب تک بندہ خود کوشش نہیں کرتا رب بھی اس کے مقدر کو نہیں بدلتا۔ اس لیے کہ میرے آقا مولا صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا اللہ رب العالمین کی بارگاہ سے خیر کا سوال کر، اس لیے کہ ایک تو تیرا خیر کا سوال کرنا تیرے رب کو پسند بہت ہے، اور دوسرا جو خیر کا سوال کرتا ہے رب اسے محروم نہیں رکھتا۔ اسی کی طرف اقبال نے اشارہ کیا، کہا ذرہ عشق نبی از حق طلب، اللہ کی بارگاہ میں جب ہاتھ اٹھا تو جہاں اپنی اولاد کے لیے مانگتا ہے، اپنے کے لیے مال مانگتا ہے، رزق مانگتا ہے، فرمایا اللہ کی بارگاہ سے رسول اللہ کی محبت کا سوال بھی کر۔ اے پائے نظر ہوش میں آ، کوئے نبی ہے، اے پائے نظر ہوش میں آ، کوئے نبی ہے، ارے آنکھوں سے یہاں چلنا بھی بے ادبی ہے۔ آنکھوں سے چلنا یہاں بے ادبی ہے۔ یہاں جو تماشے ہو رہے ہیں یہ صرف آپ کی وجہ سے ہو رہے ہیں۔ وہ جو کچھ کر رہے ہیں وہ اپنا خود بھگتیں گے، لیکن آپ کیوں ان کے ساتھ شامل ہوتے ہیں؟ ان کے گناہ اپنے ذمہ لینے کے لیے آپ اپنے آپ کو پاک کریں، اپنی تطہیر کریں۔ رمضان المبارک آپ سے تقاضا کرتا ہے، دن بھر روزہ رکھوایا اللہ رب العالمین نے، آپ کو بھوکا پیاسا رکھا، رات کہا قیام میں کھڑے ہو جاؤ۔ کیوں؟ اس لیے کہ جب بندہ محنت کرتا ہے، پسینہ نکلتا ہے، فاسد مادے خارج ہو جاتے ہیں، بندہ صحت یاب ہو جاتا ہے۔ فرمایا جس طرح پسینہ جو ہے وہ بیماریوں سے نجات دیتا ہے، اسی طرح روزہ رکھ، بھوکا پیاسا رہ، رب کی محبت میں رات کا قیام کر، تاکہ تیرے اندر سے گناہ نکل جائیں تو پاک صاف ہو جائے، پاک صاف ہو جائے۔ اور اس میں دعا مانگو، اس ماہ مقدس میں دعا مانگو، اللہ کی بارگاہ میں سوال کرو، یا اللہ ہمارے دلوں کو شر سے بچا لے، یا اللہ ہماری عقلوں کو، شعوروں کو شر سے بچا لے، ہمیں ایمان والوں میں رکھ اور ایمان والوں میں اٹھا۔